السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے صرف دو راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ ہے رحمان والا اور ایک راستہ ہے شیطان والا۔ رحمان والا راستہ سیدھا جنت تک پہنچتا ہے اور شیطان والا راستہ سیدھا جہنم تک پہنچتا ہے۔ اب آدمی کو چاہیے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے رحمان والا راستہ اختیار کرے، جو چاہے شیطان والا راستہ اختیار کرے۔ رحمان والے راستے میں برکتیں ہوتی ہیں اور شیطان والے راستے میں زحمتیں ہوتی ہیں، آدمی ٹینشن میں رہتا ہے۔ مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کے احکامات کو پورا کریں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بیانات بھی سنے ہوں گے۔ وہ بیانوں میں ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ایک اللہ کا حکم کا پورا ہونا ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور ایک اللہ کا حکم کا ٹوٹنا ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے خزانے ٹوٹ جائیں اس سے زیادہ بے قیمت ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے اللہ کا حکم کا ٹوٹنا۔ اس لیے یہ یاد رکھنا، ہم اللہ کا حکم پورا کریں بس۔ اور اللہ کا حکم پورا کیسے ہوگا؟ جتنا ہو سکے اتنا ایمان کی دعوت دو، اللہ کو بولو، جتنا ہو سکے اللہ کو بولو، اللہ کی سنو۔ کرنے والے اللہ ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ یقین آ جائے، دوا کے اندر شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ اس دوا کے اندر شفا ڈالے گا تو شفا نکلے گی، اور اس دوا میں اللہ موت ڈالے گا تو موت نکلے گی۔
دنیا کے جتنے خزانے ہیں ان کی نفی کرو، اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں۔ 3 باتیں اگر ہماری زندگی میں آ گئی، 3 باتیں، تو یہ آدمی کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا۔ 3 باتیں ہماری زندگی میں آ جائیں، ایک تو ہم حسد چھوڑ دیں، دوسرا ضد چھوڑ دیں، تیسرا بدگمانی چھوڑ دیں۔ یہ 3 باتیں پکڑ لو آپ۔ آج کا سبق آپ کا، ہمارا آج کا سبق الحمدللہ پہنچتا ہوگا آپ کے یہاں، تو آج کا تمہارے مانچسٹر کا یہ آج کا سبق ہے۔ 3 باتیں آپ جو ہے چھوڑ دو۔ کیا؟ حسد چھوڑ دو، ضد چھوڑ دو، بدگمانی چھوڑ دو، تو کبھی بھی نامراد نہیں بنو گے۔ ہر حال میں اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ آج ہمارے حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ بدگمانی کی وجہ سے۔ گھر گھر میں جو مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کا مسئلہ، بھائی بھائی کا مسئلہ، ماں باپ کا مسئلہ، ہمارے اندر بد اخلاقیاں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق سکھائے اور ہمارے اندر بد اخلاقیاں آ گئی، ہم کہاں تک کامیاب ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے ساتھ اخلاق برتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی ستایا۔ اکرمہ ابن ابی جہل، یہ ابو جہل کا بیٹا۔ ابو جہل کتنا خطرناک آدمی تھا۔ میں بیان زیادہ لمبا نہیں کروں گا، لیکن میں جو بات کہوں گا وہ پوائنٹ کی کہوں گا، دھیان سے سننا، تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ کہ ابو جہل کا بیٹا کون؟ کیا؟ اکرمہ۔ قسم کھائی تھی اس نے۔ کیا قسم کھائی تھی؟ کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائیں گے لیکن اکرمہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کیا اکرمہ کے مسلمان نہیں ہوگا؟ یہاں تک وہ کہتا تھا میں سمندر میں ڈال کر اپنے آپ کو ختم کر دوں گا لیکن مسلمان نہیں بنوں گا، اتنا خطرناک تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حالانکہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اور کتابوں میں حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے فتح مکہ کے لیے تو آپ نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو جہل کے لیے ایک بہت بڑا درخت ہے، دیکھ رہا ہوں میں، بہت بڑا درخت ہے ابو جہل کے لیے، اور وہ جہنم میں ہے، اس کی کچھ ٹہنیاں جنت میں ہیں، کچھ ٹہنیاں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ابو جہل کے لیے ایک بہت بڑا درخت ہے، وہ جہنم میں، اور اس کی کچھ ٹہنیاں وہ جنت میں۔ تعبیر بیان نہیں کی آپ نے، لیکن جب حضرت اکرمہ کا قصہ ہوا تو آپ نے فرمایا میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ حالانکہ اکرمہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، اکرمہ بھاگ گئے۔ کیوں بھاگے؟ یہ فرمایا مجھے مسلمان تو ہونا نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، بار بار کہتا ہوں، ایک نصیحت یاد رکھنا، ایک نصیحت یاد رکھنا، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں سے بھاری ہے، اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں سے بھاری ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اس لیے اپنے بول بہت میٹھے رکھو۔ حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ ہمارے یہاں نظام الدین آیا کرتے تھے، جب سارا معاملہ ایک تھا ہمارا کہ سب وہاں تھے، تو حافظ پٹیل صاحب جب بھی نظام الدین آتے تھے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، مجھے کہتے تھے مولوی یونس، مولوی یونس ہماری بات سنبھڑو، مجھے کہتے تھے آپ نے جیسے نا کان کھلا رکھوانا، آنکھوں کھلی رکھوانی، زبان بند رکھوانی۔ یہ حافظ پٹیل کہتے تھے کہ آنکھوں کھلی رکھوانی શું થાય છે બધું જોવાનું, અને કાન બી ખુલ્લા રાખવાના, સાંભળવાનું, પણ જુબાન બંધ રાખવાની। પછી કે આપણે જે છે ને ઉગલવાનું નહીં, નિગલવાનું। उगलने का नहीं, निगलने का। तो हुजूर ने भी हमें यही सिखाया है। इकरमा इब्न अबी जहल की बीवी मुसलमान हो गई,
اکرمہ ابن ابی جہل بھاگ گئے اور بیوی کو کیا کہہ کر گئے کہ دیکھ میں تو جا رہا ہوں، تجھے جہاں شادی کرنی ہو کر لینا، میں مکہ میں واپس نہیں آؤں گا، میں مسلمان بھی نہیں بنوں گا، مجھے اسلام میں داخل بھی نہیں ہونا ہے، میں تو جو ہے میرا باپ حضور کو ستاتے ستاتے مر گیا، میں بھی حضور کو ستاتے ستاتے مر جاؤں گا، لیکن مسلمان نہیں بنوں گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ام حکیم نام تھا ان کی بیوی کا، اور چچا زاد بہن تھی، چچا زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن، ماموں زاد بہن، ان سے شادیاں کرو، ڈاکٹروں کے چکر میں مت آؤ، یہ قرآنی رشتے ہیں۔ ہاں، بنات عمک، بنات عماتک، بنات خالک، بنات خالاتک، یہ قرآنی رشتے ہیں۔ یہ آج کل ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں نا کہ قریب میں شادیاں نہیں کرنے کی، بچے بیمار ہوتے، سب پاگل لوگ ہیں۔ میں امریکہ گیا تھا، میں نے ڈاکٹروں کو جمع کیا وہاں، تو میں نے کہا تم لوگ یہ گورے ڈاکٹر کے پیچھے کیوں چلتے ہو بھائی؟ تم یہ کیوں نصیحتیں کرتے ہو کہ یہ شادیاں مت کرو؟ تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو۔ آپ قرآن نے تو کہا ہے بنات عمک، بنات عماتک، بنات خالک، بنات خالاتک، کہ تم بولے مولانا سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو سب کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے آپ؟ وہ کیا جانے قرآن؟ بھائی قرآن کیا جانے؟ جو قرآن کے رشتے ہیں یہ قرآنی رشتے، تو یہ ان کی چچا زاد بہن تھی ام حکیم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ فرمایا، اچھا چونکہ سب جانتے تھے ابو جہل کی بہو ہے، اکرمہ کی بیوی ہے، سب جانتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ حضرت میں ایک درخواست لے کر آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا درخواست ہے؟ یہ فرمایا کہ میرا شوہر اکرمہ جو ہے وہ بھاگ گیا ہے، اور اس کو ڈر یہ ہے کہ آپ اس کو امن نہیں دو گے، اور وہ بہت اس نے آپ کو ستایا ہے، میں صرف اتنی درخواست لے کر آئی ہوں کہ میرے شوہر کو آپ امن دے دو۔ تو حضور نے کیا کہا؟ ہاں ہاں کوئی بات نہیں، امن دے دیا، کیا بلا لاؤ ان کو، میں نے امن دے دیا۔ حالانکہ اکرمہ ٹاپ وانٹڈ لوگوں میں تھے، بعض لوگ ٹاپ وانٹڈ ہوتے ہیں نا، یہ اکرمہ ٹاپ وانٹڈ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا میں نے امن دے دیا۔ ام حکیم تم بالکل فکر مت کرو، میری طرف سے امن ہے، تم ان کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو ام حکیم نے کہا میں ڈھونڈ کر لاؤں ان کو کہیں سے؟ ہاں جاؤ۔ تو یہ ان کی بیوی نکلی ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کے ساتھ ایک رومی غلام تھا، روم کے غلام تھا، تو اکرمہ کی بیوی اور یہ رومی غلام، اس لیے اب دور دور پہاڑوں میں ڈھونڈنا پڑے گا، یہاں ڈھونڈنا پڑے گا، اکیلی عورت بیچاری پریشان ہوگی، تو اس نے اپنے غلام کو ساتھ لے لیا، غلام جو تھا نوجوان تھا۔ اب یہ عورت ام حکیم اور رومی غلام یہ دونوں کے دونوں نکلے حضرت اکرمہ کو ڈھونڈنے کے لیے جدہ کی طرف، تو ساحل من سواحل تہامہ، حدیث میں آتا ہے ساحل من سواحل تہامہ، تہامہ کے پہاڑوں کی طرف جو ساحل پر وہ نکل گئے ہیں، کسی نے خبر دی تو وہاں نکلے، لیکن یہ غلام جو تھا یہ بدنیت تھا، اس نے دیکھا کہ جوان عورت ہے، شوہر نہیں ہے، جنگل ہے، میں طاقتور ہوں، تو اس نے کچھ غلط حرکتیں شروع کی۔ یہ ام حکیم سمجھ گئی کہ ہے میرا غلام، لیکن ابھی میں اکیلی عورت ہوں اور یہ اکیلا ہے، یہ طاقتور ہے۔ تو ام حکیم نے کہا تھوڑا آگے چل کر کہیں پردہ مل جائے، کہ پردے کی جگہ مل جائے، تھوڑا آگے تھوڑا آگے تھوڑا آگے، ایسا کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ جب گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں نے کہا او یہ تو عرب کی بہو آئی ہے، ابو جہل کی بہو، عرب کی بہو آئی ہے، ارے 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 یہ تو ہمارے خاندان کی لڑکی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اکرمہ ابن ابی جہل کی بیوی نے اس غلام کی شکایت کر دی گاؤں والوں سے کہ میں نکلی ہوں میرے شوہر کو ڈھونڈنے کے لیے، اور یہ میرے ساتھ ایسی بری حرکت کا یہ ارادہ کرتا ہے۔ گاؤں والے جو ہے وہ سب ہوشیار تھے، سب نے اس کو مارا کوٹا اور ایک جگہ اس کو بند کر دیا، جیل میں ڈال دیا۔
اکرمہ کی بیوی نے کہا ام حکیم نے کہ اس کو قتل مت کرنا، جب تک میرا شوہر پتہ نہیں مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، میں کہاں تک پہنچتی ہوں، ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ اکرمہ کی بیوی کی عزت بہت تھی لوگوں کے دلوں میں۔ وجہ ابو جہل، یعنی کیا کہ ابو جہل کی بہو ہے بھائی، ابو جہل سردار شمار ہوتا تھا اس وقت میں، اکرمہ بھی سردار شمار ہوتے تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ گاؤں والوں نے یہ کہا کہ بھائی تم ڈھونڈنے کہاں جاؤ گے اکرمہ کو، تم اکیلی؟ بولے بھائی میں سمندر کنارے جانا چاہتی ہوں، وہاں پر کشتیاں کھڑی رہتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں مجھے مل جائے گا وہ۔ تو گاؤں والوں نے کہا نہیں نہیں بہن ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ گاؤں والوں نے ساتھ مرد عورتیں کھانا وانا بھی لیا اور سمندر کے کنارے پر پہنچے۔ جب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو اکرمہ کی کشتی روانہ ہو چکی تھی، بیٹھ گئے تھے، وہ سامنے جا رہی تھی، دکھائی دے رہی تھی۔ لوگوں سے پوچھا میں کوئی آدمی، ہاں ہاں وہ جو کشتی جا رہی ہے نا وہ اسی کشتی میں، اکرمہ اسی کشتی میں۔ اور اکرمہ نے بھی یہاں دیکھ لیا کہ ارے میری بیوی آئی ہے یہاں دور سے، اور اس نے بھی دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا۔ اب کشتی والے کو فون کیسے کریں؟ اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں، اس زمانے میں سارے جو چکڑے ہیں وہ تو تھے نہیں، وہ تو سیدھا سادہ دور تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سمندر میں بھرتی آنی شروع ہو گئی، موجیں جو ہے پاگل ہونے لگی، موجیں بڑے بڑی موجیں، پورا جہاز یہاں سے وہاں پھینک رہی ہے، وہاں سے یہاں پھینک رہی ہے۔ تو جب ملاح تھا، ملاح کشتی چلانے والا کیپٹن، اس نے یہ کہا کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بھاگ کر آیا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم تبلیغ سے کتنے بھی بھاگو لیکن تبلیغ تمہیں پکڑ لے گی انشاءاللہ۔ یہ ابا کہتے تھے، یہ قصہ جو سناتے تھے، بولتے تم کتنے بھی چھپو لیکن تبلیغ تمہیں پکڑ لے گی، تبلیغ والے نہ پکڑے کوئی حرج نہیں لیکن تبلیغ تمہیں پکڑ لے گی۔ پھر اکرمہ کے قصہ سناتے تھے۔ تو ملا نے کہا اس کشتی کے اندر ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بھاگ کر آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اکرمہ نے کہا واللہ ما حربت الا من ھذا، ارے خدا کی قسم میں ہی بھاگ کے آیا ہوں بھائی، میں ہی ہوں۔ تو اللہ نے کہا خلیص، اب وہ تو جو تیرے دل میں جو عناد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ختم کر دے، وہ نکال دے، اخلاص پیدا کر اور محمد کے دین کو تو قبول کر۔ تو اکرمہ نے کہا میں نے نیت کی کہ اللہ پاک اگر یہ موجیں تھم جائیں اور یہ ماحول ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس کے نیت کا کرنا اور موجوں کا ختم ہونا، سمندر جو بالکل شانتی پر آ گیا، موجیں جو پاگل ہو رہی تھی اب پاگل نہیں، اب جو ہے بالکل تھم گئی۔ تو ملا جو تھا کچھ کشتی بھی خراب ہو گئی تھی، تو ملا نے کہا یار اس کشتی میں تم سفر نہیں کر سکتے، ابھی تو کنارہ قریب ہے، چلو واپس چلو۔ واپس آیا اکرمہ تو یہاں تو بیوی کھڑی تھی، وہ اشارہ کرنے لگی، ارے 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 میری بیوی میری بیوی، ارے ام حکیم تو کیسے آ گئی، ام حکیم تو کیسے آ گئی، کیسے آ گئی؟ یہ اکرمہ اترے، وہ گاؤں والی بھی تھے، بیوی بھی تھی۔ تو اکرمہ سے بیوی نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئی ہوں، عزت شرف اس کی عزت تیری عزت ہے، اور بہت اونچے آدمی ہیں اللہ کے نبی، اور اکرمہ تمہیں امن بھی دیا ہے، یہ کہا تمہیں امن بھی دیا۔ اکرمہ نے کہا مجھے امن دیا، میں تو ٹاپ وانٹیڈ ہوں، کہنا نا تمہیں امن بھی دیا ہے، اور کہا ہے کہ اکرمہ کو لے آؤ۔ اچھا چلو، اکرمہ خوش ہو گئے۔ اب میاں بیوی دونوں روانہ ہوئے، راستے میں وہ گاؤں آیا جہاں وہ غلام کو باندھا تھا، تو چلتے چلتے ام حکیم نے سارا قصہ سنایا، وہ رومی غلام تو ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا لیکن گاؤں والوں نے بہت میری مدد کی اور ان کو فلاں جگہ قید رکھا ہے۔ تو اکرمہ سیدھے وہاں گئے اور وہاں جاتے ہی اس کو قتل کر دیا۔ ابھی تک اکرمہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
اب اکرما اور ان کی بیوی وہ آگے چلے، گاؤں والوں نے کہا ابھی ہم تمہاری مدد کریں، آپ کو آگے نہیں بولا، ہم نے تو رستہ دیکھا ہے، یہ مکہ مکرمہ تو ہمارا ہے، ہم تو یہاں کی گلیاں، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے سے واقف ہے، آپ لوگ جاؤ، ہم مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے چلے، کئی دنوں سے میاں بیوی دونوں الگ تھے، تو اکرما نے صحبت کا ارادہ کیا، تو بیوی نے کہا کہ دیکھ اکرما میں مسلمان ہوں، تو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، اس لیے ابھی یہ کام نہیں، مسلمان ہو جا تو اس کے بعد میاں بیوی ہم زندگی گزاریں گے اب اسی طریقے پر۔ تو اکرما نے کہا کہ ان امرا منعک منی لامر کبیر، یہ حدیث کے جملے پڑھ رہا ہوں، ان امرا منعک منی لامر کبیر، ارے ارے اتنے میاں بیوی کا اتنا پرانا ہمارا رشتہ، اور تو جو منع کر رہی ہے، تو تو جو منع کر رہی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی، اکرما آ رہا ہے، اکرما آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا، دیکھو اکرما آ رہا ہے، اکرما آ رہا ہے، ذرا اس کا اکرام کرو۔ اس کا روایتوں میں یہ ہے کہ جب اکرما سامنے سے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہچانتے تھے اکرما کو، سارا مکہ پہچانتا تھا، اور بیوی ام حکیم لے کے آ رہی تھی انہیں، تو وہ جو سامنے سے جب اکرما آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور آپ کے کندھے پر چادر تھی، حدیث میں آتا ہے اتنا تیز چلے اس کی طرف کہ آپ کی چادر مبارک بھی زمین پر گر گئی، حضور نے چادر بھی نہیں اٹھائی، اور سیدھے آگے گئے، اور آگے جا کر اس سے مصافحہ کیا، گلے سے لگایا۔ اکرما کہتے ہیں کہ بس اتنا میرا اکرام کیا، یہ اخلاق برتے، اور ہاتھ پکڑ کر حضور لائے کعبے کے پاس۔ اب سامنے کون بیٹھا ہے؟ اکرما بیٹھے ہیں، ام حکیم بیٹھی ہے، حدیث کے جملے کیا ہے؟ ام حکیم بیٹھی ہوئی تھی وزوجته متنقبہ، زوجته متنقبہ، کہ ان کی بیوی جو ام حکیم تھی وہ نقاب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، نو مسلم لڑکی ہے، ایک دن پہلے مسلمان ہوئی ہے، نقاب آ گیا، آج ہمارے یہاں پرانی مسلمان ہیں مسلمات، اور نقاب غائب ہے، پردہ غائب ہے، اور وہاں ایک دن ہوا ہے مسلمان ہوئے، وَزَوْجَتُهُ مُتَنَقِّبَةٌ، یہ حدیث کے جملے سامنے آ کر بیٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نقاب کے ساتھ۔ حضور نے پوچھا اکرما سے یہ کیسے آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو اکرما نے کہا کہ حضرت بہت شرم آتی ہے مجھے، میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کے اخلاق اتنے اونچے ہیں، اور اب تو میں آیا ہوں، مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے دین کے خلاف میدانوں میں گھوڑے دوڑائے ہیں میں نے، اب آپ کے دین کی حمایت میں میدانوں میں گھوڑے دوڑاؤں گا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ آج ہم ہمارے بیٹوں کا نام اکرما رکھتے ہیں، اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب یہ مسلمان ہوئے تو آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، پہلے بھی آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مکہ کے جگر گوشے ہمارے حوالے کر دیے، اکباد و مکہ، مکہ کے جگر گوشے، اکباد و مکہ، اللہ نے مکہ کے جگر گوشے جو تھے، کلیجے، اللہ نے ہمارے حوالے کیے۔ اب میاں بیوی دونوں میاں بیوی بنے، آگے جا کر جو دونوں خسفس خسفس کر رہے ہیں، اکرما کہہ رہے تو پوچھ، ام حکیم کہہ رہی ہے تم پوچھو، اکرما کہہ رہے ہیں کہ تم پوچھو، ام حکیم کہہ رہی ہے کہ تم پوچھو۔ حضور نے فرمایا بھی کیا آپ لوگ دونوں خسفس کیا کر رہے ہو کیا؟ تو دونوں آئے، دونوں خاموش، تو آپ نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے تھے، تم بھی مسلمان ہو گئی، یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اکرما نے کہا کہ حضرت میں اب یہ میری بیوی کی طرح میں زندگی گزار سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں 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 ہاں، جاؤ جاؤ، دونوں کا نکاح دونوں کا ہو گیا، سب کچھ ہوگا، دونوں بیوی میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو، جاؤ۔ اس پر جو ہے سارے کے سارے مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ نبی کے اتنے اونچے اخلاق، ہمیشہ یاد رکھنا جو اچھا اخلاق والا ہوگا وہ کبھی بھی ہارے گا نہیں،
اور جو بد اخلاق ہوگا کبھی بھی جیتے گا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیم نہیں بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک زندگی دی ہے۔ رحمان والے راستے پر چلیں گے تو دنیا میں بھی جنت، مرنے کے بعد بھی جنت۔ انتقال کا وقت آئے گا کہ رحمان والے راستے پر چلیں گے، عزت کے ساتھ روح قبض ہوگی، فرشتے انتظار کریں گے، فرشتے سلام کریں گے، حوریں سلام کریں گی، رحمان والا راستہ۔ اور رحمان والا راستہ کیا ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ دین کے کام میں آگے بڑھنے والے، دین کے کام میں سبقت کرنے والے، یہ مقربین میں سے ہوں گے۔ یہ رحمان والا راستہ، یہ مقربین میں سے ہوں گے۔ اور بہت، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، پوری آیتوں کا ترجمہ نہیں کر رہا، اتنا اونچا درجہ دیا جائے گا کہ چھوٹے چھوٹے عمر کے بچے ان کی خدمت کریں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکاس من معین۔ ہر لائن کی خواہش اللہ جنت میں پوری کرے گا، مکانات کی لائن کی خواہش، گھومنے پھرنے کی لائن کی خواہش، یہاں تک کہ کھانے پینے کی لائن کی خواہش اللہ تعالیٰ سب جنت میں پوری کرے گا۔ صرف ایک کام کرنا ہے، شیطان والے راستے پر نہیں چلنا، رحمان والے راستے پر چلنا ہے۔ چلو گے انشاءاللہ؟ یہاں تک کہ حشر کے میدان میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت، موت کے وقت میں بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، جنت میں بھی عزت۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جو رحمان والے راستے پر ہوں گے، مرد ہو یا عورتیں ہوں، ان کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال حشر کے میدان میں دیا جائے گا، نامہ اعمال اڑائے جائیں گے۔ رحمان والے راستے پر تھے تو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال آئیں گے، اور وہ کیا کہے گا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ وہ کہے گا حشر کے میدان میں، اے حشر کے میدان والو، میرا نام عمل دیکھو، میرا نام عمل دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب دینا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اونچی اونچی جنتوں میں ہوگا۔ قطوفها دانیہ، جنتیں اونچی اونچی اور پھل نیچے نیچے۔ اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ کھاؤ پیو، مزے کے ساتھ رہو، دنیا کی زندگی میں تم نے قربانیاں دی تھی نا، اب جو ہے یہ نتیجہ دے رہے ہیں ہم کو، وہ دن آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحمان والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دعا پڑھ لو میرے ساتھ، اللہم اجعلنا من الذین یقال لهم یوم القیامہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ان تیرے پیارے بندے میں شامل فرما جنہیں حشر کے میدان میں یہ کہا جائے کہ کھاؤ پیو، سدا مدا رہو، زندگی میں تم نے جو قربانیاں دی تھی اس کا بدلہ اب لے لو۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ میں نے تمہارے انگلینڈ میں اس کا ویڈیو بھی بنایا ہے، وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ یہی دعا پڑھوائیے۔ اور اگر خدا نخواستہ شیطان والے راستے پر آ گئے تو
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آیا وہ حشر کے میدان میں چیخے گا، کہے گا ارے کاش مجھے نامہ اعمال نہ ملتا تو اچھا تھا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے حساب دینا پڑے گا۔ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، مجھے پتا نہیں تھا کہ حساب کتاب دینا پڑے گا، ارے موت پر میرا خاتمہ ہو جاتا تو اچھا تھا، موت پر میرا ختم ہو جاتا، لیکن ختم تو ہوا نہیں، کھڑا ہونا پڑا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہاں میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، میری بادشاہت ختم ہو گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے ہارون رشید کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ہارون رشید نے اپنے شاگردوں سے، اپنے وزیروں سے کہا میرے لیے تم نے قبر تیار کی ہے؟ فرمایا ہاں کی ہے۔ یہ کہا ذرا مجھے میرے قبر تو دکھاؤ۔ زبیدہ بھی آئی، موسیٰ بھی آئے اور سب نے کہا یہ آپ کی قبر ہم نے تیار کی۔ ہارون رشید قبر کو دیکھ کر یہ آیت پڑھنے لگا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور میری بادشاہت ہلاک ہو گئی، اب مجھے یہی جانا ہے۔ اس پر سب روئے، زبیدہ بھی روئی، اس کے وزراء بھی روئے، سب روئے، بولے آخر کار یہاں آنا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا حشر کے میدان میں ہم جائیں، رحمان والا لیبل ہمارے ہاتھ میں ہو، رحمان والا ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں ہو، شیطان والا ٹکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا سے ہی بدماش شیطان کو دور کرو۔ اے لوگوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو، اس کے چالاکیوں سے بچو۔ وہ ایسی تدبیروں سے انسان کو دین سے روکتا ہے کہ انسان کے سمجھ بھی نہیں آتی۔ بہت بڑا پڑھا لکھا ہے وہ، کیسے انسان کو ہٹانا، کس سے ہٹانا، کس طریقے سے کرنا۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے، حشر کے میدان میں کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کی نیکیوں کی طرح پہاڑ نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ شمار ہوتا تھا عربوں میں، بہت نیکیاں لے کر آئیں گے حشر کا میدان میں، لیکن اللہ کیا کہیں گے؟ ان کی نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں، ان کا یہ ایک نیکی بھی انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو حضرت ثوبان راوی ہے اس کی، حضرت ثوبان، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت وہ بدبخت لوگ کون ہوں گے؟ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے اور حشر کے میدان میں کیا کہا جائے گا؟ تمہاری نیکیاں کوئی کام کی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرح تمہارے بھائی ہوں گے وہ، جیسے تم نمازیں پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، خیر خیرات کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، اللہ کے راستے میں جاتے ہو، پیسہ خرچ کرتے ہو، سب کرتے ہو تم، وہ بھی وہی کریں گے، لیکن ایک گناہ ان کا ایسا ہوگا تو اس گناہ کی وجہ سے ساری نیکیوں پر پانی پھر جائے گا۔ حضرت ثوبان نے کہا کون سا گناہ؟ یوں کہا تنہائی کے گناہ۔ یوٹیوب پر تنہائی میں آدمی گناہ دیکھتا ہے نا، مزہ آتا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے بیوی سو گئی ہے اور کوئی دیکھتا نہیں ہے، اب تنہائی کے اندر مزے لے رہا ہے، ہاں کیسا ہے کیسا ہے کیسا۔ تنہائی کے گناہوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اور تنہائی کی نیکیوں سے آدمی اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے تنہائی کے گناہوں سے بچو۔ میں ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں رات کو جو ہے یوٹیوب دیکھ کر مت سویا کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ یوٹیوب دیکھ کر سوئے اور رات کو آپ کی موت آ گئی تو آپ کا آخری گناہ یوٹیوب کا ہوگا۔ یوٹیوب جو ہے سبق کی حد تک ٹھیک ہے، قرآن کی حد تک ٹھیک ہے، کوئی کاروبار ہے آپ کا، کاروبار میں کوئی آپ کا کوئی چیز دیکھنی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن گندی گندی فلمیں دیکھنا، گندی گندی لڑکیوں کو دیکھنا، یہ فرمایا حضرت ثوبان وہ تمہارے جیسے ہوں گے، تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور صحیح روایتوں میں یہ مضمون آتا ہے
اس لیے یاد رکھنا حشر کے میدان میں شیطان والا کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ارے موت پر میرا خاتمہ ہوتا تو اچھا تھا، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، میری بادشاہت نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جب یہاں تک پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، کہا جائے گا، اعلان ہوگا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ پکڑو اسے، توق پہناؤ اور زنجیر میں جکڑو۔ کتابوں میں لکھا ہے منہ کے راستے سے آگ کی زنجیر داخل کی جائے گی اور پاخانے کے راستے سے نکالی جائے گی، اور 70 زنجیریں ہوں گی، اس میں جکڑا جائے گا اور پھر کہا جائے گا جہنم میں پھینکو اس کو۔ تو بتاؤ رحمان والا راستے اختیار کرنا ہے شیطان والا؟ رحمان والا۔ یہاں پر بھی کہاں پر بھی جاؤ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور ایک بات اور بتاتا ہوں، شاید کسی مولوی صاحب نے بتائی نہیں ہوگی آپ کو، لیکن مجھ سے سن لو۔ نظام الدین میں بیٹھا ہوا تھا بہت پہلے، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، تو امریکہ کے کچھ ساتھی آئے میرے پاس۔ انہوں نے کہا مولانا ہم امریکہ جا رہے ہیں، کوئی نصیحت مختصر۔ میں نے کہا بھی تمہارے گھر سے تمہاری آفس میں جاتے ہوئے کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ بولے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ۔ میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ یعنی جانے کے 1.5 گھنٹے، آنے کے 1.5 گھنٹے، برابر ہے؟ اور اپنے آفس میں کام کرا کے آدمی چلا جاتا ہے۔ بولے مولانا کبھی کوئی گانا سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، کبھی جو آپ کا سبق سن لیا چلتے چلتے۔ اور کیا کرتے ہو؟ بولے کئی چیزیں ہوتی ہے، کبھی دفتر کا کوئی کام چلتے چلتے کر لیا۔ میں نے کہا ایک نصیحت یہ کرتا ہوں، فری وے پر اور امریکہ کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ آہستہ آہستہ بہت پڑھا کرو، اور فری وے پر خاص طور سے پڑھو۔ اس کے 2 بڑے بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ حشر کے میدان میں آپ کے گواہ بہت بنیں گے، ذرے ذرے گواہ دیں گے، اسے کلمہ پڑھا تھا، اسے کلمہ پڑھا تھا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے گویا ایمان کا دانہ امریکہ کی زمین میں ڈال دیا، ایمان کا بیج ڈال دیا۔ اب وہ ایمان کا بیج جو آپ نے ڈالا ہے وہ اللہ اگائے گا، جب اللہ چاہے گا اگائے گا، لیکن اگائے گا۔ میں یہی نصیحت آپ انگلینڈ والوں کو کرتا ہوں، مانچسٹر والوں کو کرتا ہوں، آفس میں جاؤ تو کلمہ پڑھتے پڑھتے جاؤ، کلمہ پڑھتے پڑھتے آؤ، کبھی سبحان اللہ پڑھو، کبھی الحمدللہ پڑھو، کبھی جو ہے سورہ اخلاص پڑھو، کبھی جو ہے قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھو، یعنی کچھ نہ کچھ پڑھتے پڑھتے جاؤ، پڑھتے پڑھتے آؤ۔ میں بولٹن میں میرا بیان تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، جمعہ کا بیان تھا، جمعہ کی نماز سے پہلے میں بیٹھا ہوا تھا تو سامنے سے ایک بڑے میاں جو ہے وہ آ رہے تھے، اور میں دھیان سے دیکھ رہا تھا، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے آ رہے تھے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، یہ بولٹن والے، میں نے کہا بہت اچھے ہیں، دیکھو یہ بڑے میاں قرآن پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہی عادت ڈالو، کہ عادت ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ یہاں کی سرزمینیں گواہی دیں گی، انگلستان برطانیہ گواہی دے گا کہ اس نے یہاں کلمہ پڑھا تھا، اور آپ نے وہ ایمان کا بیج ڈال دیا، کلمے کا بیج ڈال دیا، اور اللہ اگائے گا۔ ہم زیادہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو قبول کرو گے بھائی؟ 10 حدیث، صحیح حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل اور بنگلہ تیار ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جائے گا، یہ تو بہت سستا سودا ہے، بہت آسان ہے۔ اذا لاستکثر یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت بنگلے بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جتنے بنگلے تجھے بنانے ہو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔
تو میں کہتا ہوں ہمارے شاگردوں کو، آج کل کروڑوں آدمی ساری دنیا میں الحمدللہ ہمارا سبق سنتے ہیں، وہ تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کے یہاں پر بھی پہنچتے ہوں گے الحمدللہ سبق دائیں بائیں۔ میرا سبق لوگ مجھے بھی بیچتے ہیں، گھبرانے کا نہیں، میرا سبق مجھے بیچتے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ میری کتابیں جو میں نے لکھی ہیں، میں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں، پہچانتے نہیں کہ میں نے لکھی ہے کتاب، ترجمہ میں نے کیا ہے، لیکن مجھے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ کسی طریقے سے مجھ تک پہنچتے جاتی ہے چیز۔ تو میں سب کو یہ کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ایک دن میں نہیں پڑھنا، 2 دن میں پورا کرو، 3 دن میں پورا کرو، 4 دن میں پورا کرو، 1 ہفتے میں پورا کرو، لیکن پڑھو۔ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص اگر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں اگر آپ نے 1 بنگلہ بنا لیا، 2 بنگلے بنا لیے، کوئی پلاٹ لے لیا، لیکن تو سر فون کرتے نہیں کرتے، بھئی حساب کتاب لو، یہ کہاں سے پیسے لائے تم؟ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ وہاں کوئی انکم ٹیکس والا فون نہیں کرے گا۔ یہ میں نے 2013 یا 2015 سے کہنا شروع کیا، الحمدللہ بہت لوگوں نے پڑھنا شروع کیا۔ امریکہ کی میں شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے، وہ بھی گجراتی ہے، تو اس نے کہا کہ ابو جی میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے تو دینے نہیں ہے تو اللہ کو دینے۔ تو اب مجھے 5 لاکھ کے میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا۔ میں نے کہا بہت مبارک ہے، ایسا ہدیہ دیا کرو ہم کو، کہ بہت اچھا۔ 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھے، میں نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ بیچاری کہتے ہوئے تھوڑے شرماتی تھی، وہ یہ تو آج کل لوگوں کا کیا اشکال ہوتا ہے کہ 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، بہت زیادہ بنگلے ہوں گے۔ ارے مولوی صاحب کے بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے دیا؟ تو میں کہتا ہوں بیٹا یا بیٹی وہاں بھاڑا کرایہ برائے نہیں آئے گا۔ گجراتیوں کو بھاڑے کا فکر ہوتا ہے، اور پنجابیوں کو بھی بھاڑے کا فکر ہوتا ہے۔ یہ پنجابی اور گجراتی یہ دونوں جو ہے کرائے والے ہوتے ہیں کہ اسے کرایہ آ جائے، اس کا کرایہ آوے، اس کا کرایہ آوے۔ وہ پوچھتے بیچارے کو مولانا کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں؟ میں نے کہا کرایہ تو نہیں آئے گا مولانا، آٹلا بدا بنگلہ کرسو سو اپنے، یہ سوال ہوتا ہے بھئی اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے وہاں جا کے مشورہ کر لیں گے، ملے گا ضرور، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ملے گا، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بات کہی ہے۔ تو آپ لوگ بھی پڑھو گے انشاءاللہ، مائیں بہنیں پڑھے گی انشاءاللہ۔ اچھا چلو کیش نیکیاں کر لو، پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ حدیث کا ابتدائی جملہ ہے۔ جو یہ دعا پڑھے گا، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن معارف الحدیث میں لکھا ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ دعا قرآن والی آدمی پڑھتا رہے، اس میں مومنین مومنات کے لیے بھی مغفرت کی دعا آ جاتی ہے، ماں باپ کے لیے بھی آ جاتی ہے، اپنے لیے بھی آ جاتی ہے، اور من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کی فضیلت بھی مل جاتی ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ ایک مرتبہ اور پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اسے پڑھے گا اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ 2 مرتبہ آپ نے پڑھا، 2 مرتبہ ہمارے کھاتے میں نیکیاں آ گئی۔ میں تو میرے جو بھی کتاب آتی ہے، ہمارے جو بھی کتابیں چلتی رہتی ہے، قرآن کے ترجمے آتے رہتے ہیں، الحمدللہ انگلش میں بھی ترجمہ چھپ گیا، رومن انگلش میں بھی چھپ گیا، برمی زبان میں چھپ گیا، گجراتی میں چھپ گیا، ہندی میں چھپ گیا، اردو میں چھپ گیا۔ ہماری کوشش ہے کہ جاپانی اور چائنیز زبان میں بھی چھپ جاوے،
آپ لوگ دعا کے ذریعے ہماری مدد کرو کہ اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمارے لیے. تو جو بھی میں آگے اس کی یہ حدیث لکھ لیتا ہوں، متجر الرادع فی ثواب العمل الصالح، صفحہ نمبر 313 پر یہ حدیث موجود ہے. اور بھی کئی کتابوں میں ہے، میں نے کئی جگہوں پر لکھا ہے. تو کم سے کم آدمی چلتے چلتے یہ دعا ہی پڑھ لے تاکہ نیکیاں بھی ملتی رہنے. کرو گے انشاءاللہ. اب آخر میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا بہت مختصر ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے. اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے. یہ جو حالات چل رہے دنیا بھر کے، یہ سارے کے سارے حالات کا یہ اشارہ ہے کہ بھی کہیں نہ کہیں کب پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہوگا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. صرف میں اتنا کہتا ہوں کہ سارا مجمع یہ نیت کرے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. نماز مت چھوڑنا. اگر خدا نہ خواستہ فرض چھوڑ دیا نا تو کٹھڑے میں کھڑا رہنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا وہاں. نماز مت چھوڑنا. ہم نے آسٹریلیا کے ہمارے سفر کئی ملکوں کے ہوئے الحمدللہ. آسٹریلیا کے اندر جو سمندر ہیں، ان سمندروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں اس میں کچھ ہمارے ساتھی بھی ہیں نیچے ڈپ میں جا کر، ان کی کوئی ڈیوٹی لگتی ہے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم جو ہے سمندر کے گہرائی میں جا کر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ایک امام بنتا ہے اور باقی 3-4 مقتدی بنتے ہیں. ہماری ڈیوٹی ہمارے نیچے اپنا کام کرتے ہیں. کبھی کوئی نہیں ہوتا، میں اکیلا پڑھ لیتا ہوں. یہ دین آج اللہ نے مانچسٹر میں رکھا ہے، گھر بھی قریب ہے، مسجد بھی قریب ہے ماشاءاللہ، اور خالی مسجد میں آنا اور کیا کرنا ہے. اور تیسری بات، لڑائی مت کرو. اللہ کے راستے میں نکلو، سب کچھ کرو. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری جماعت روانہ ہو رہی تھی یورپ کے لیے پورے سال کے لیے. تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روانگی کی بات کی تو فرمایا خوب کھائیو، خوب پیو، خوب سوئیو، خوب کھانا، خوب پینا، خوب سونا، ایک کام مت کرنا. تو پوچھے کیا کام نہ کریں؟ یہ کہا آپس میں جھگڑنا مت. اگر ملک میں جا کے آپس میں جھگڑو گے تو وہاں جھگڑا پھیلے گا، اور ملک میں جا کر محبت سے کام کرو گے تو وہاں محبتیں پھیلیں گی. تو ہم محبت پھیلانے والے ہیں، اس لیے جھگڑا کرنے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. میاں بیوی کے معاملے کے اندر بھی ہمارے پاس ہم تو جگ پیر ہے نا، جگ پیر سمجھ گئے نا. سارے دنیا جو وہ ہمارے شاگرد ہے تو لوگ بیچارے پوچھتے ہیں ارے مولانا ہمارے بیڑی جیسے نے تو بات مانتے نہیں تھی یار، وہ جو کوئی نے الٹوش کرے تھے، جو کوئی نے الٹوش کرے تھے، جو کوئی نے الٹوش کرے بات مانتی نہیں تھی مولانا کہیں تو ہوں کروں. بولے کہ دیکھو تو جیسے نے بیڑی تھی جا میں نے شور بڑا بھی نہ کر. وہ کہتے ہیں وہ کبھی کچھ کہتے ہیں مولانا بہت پریشان رہتا ہوں، کیا کروں کیا کروں. میں نے کہا تو بیوی بن جا، اس کو شوہر بنا دے، اور پھر دیکھ مانتی کہ نہیں مانتی. ارے مولانا فائدہ تو تھے گئے، ہاں فائدہ تھے گئے. اور میں نے کہا دوسرا یہ مہینے کے پہلی تاریخ میں خرچہ دیتا ہے نا تو مہینے کے پہلی تاریخ میں ہدیہ بھی دے. لفافو جیسے یہ خرچہ لو، لفافو جیسے یہ ہدیہ لو، تارا جھیل ہوئی لیتی رہ جی. جب تو ہدیہ دے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی روٹھے گی نہیں. تو یار ہدیہ وجہ سے دیتا نہیں ہے، دنیا بھر کے کام لیتا ہے تو وہ بھی تو انسان ہے. آپ سمجھیں گے نہیں، وہ بھی تو انسان ہے. اس لیے آپس میں محبتوں کے ساتھ رہو. ایک وظیفہ بتا دوں، وظیفہ آپ لوگوں کو. ہم گھر میں ہوتے ہیں تو گھر میں پانی کا ایک مرکزی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے سب پانی لیتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، کولر ہے یا کوئی وہاں سے پانی لیتے ہیں. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ کوئی بھی لڑکا لڑکی، چھوٹا بڑا، بیگم، کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو اس پانی پر. جیسے بوتل میں پانی لے لیا تو اس پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک مرتبہ دم کر دو، کوئی بھی دم کرے. اور 24 گھنٹہ اسے پیتے رہو. پانی اسی میں سے چائے بناؤ، اسی میں سے جو ہے آپ شربت بناؤ، اسی میں سے کسٹرڈ بناؤ، اسی میں سے بھجیے بناؤ، اسی میں سے کافی بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ آپ لوگوں کو. اور پانی تھوڑا کم رہ جائے تھوڑا سا اور ڈال دو.
24 گھنٹے میں عمل کرو گے. علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی یہ عمل کرتا رہے گا تو اس کے خاندان میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ, اور برکت والی زندگی گزارے گا. سورہ فاتحہ میں اللہ نے اتنا کرنٹ رکھا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے جو کچھ ملا ہے سورہ فاتحہ کی برکت سے ملا ہے. میں سورہ فاتحہ بہت پڑھتا ہوں, تو گھر میں جا کر یہ عمل کرو. اور کیا دوسرا کہ دیکھو یہ مسجد ہے ہماری, ایک کونا یہ ہے, ایک کونا وہ ہے, ایک کونا وہ ہے, ایک کونا یہ ہے. آج کل لوگ جادو میں بھی پریشان ہیں, آج کل لوگ نظر میں پریشان ہیں, کل لوگ حسد میں پریشان ہیں. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. یہ سارا قصہ میں نے میری کتاب بکھری موتی میں لکھا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ میں آیت الکرسی یہاں پڑھ کے دم کر دیتا ہوں, پھر وہاں جا کر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں, پھر وہاں جا کر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں, پھر یہاں آ کر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیتا ہوں. دیکھو اللہ نے مجھے کتنا عزت کے ساتھ رکھا ہے اور کتنا اللہ نے مجھے مال دیا ہے. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے یہ ان کا معمول تھا. اللہ نے مال بھی انہیں بہت دیا, عزت بھی بہت دی. آپ بھی کر سکتے ہو انشاءاللہ. آپ کا بنگلہ بہت بڑا ہے ماشاءاللہ, 50 کمرے ہیں, 50 کمروں میں نہیں کرنا. 10 کمرے ہیں, 10 کمروں میں نہیں کرنا, ایک کمرے میں کر لو, سب جگہ کافی ہو جائے گا. اس لیے کہ 50 کمرے جاتے جاتے بیچارہ تھک جائے گا. وہ 5 کمرے ہیں تو 5 کمروں میں کرتے کرتے تھکے گا. تو میں نے تو ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگوں کو کہا, جہاں جاتا ہوں میں نے میرے سبق میں بھی کہا لوگوں کو, جنہوں نے کرنا شروع کیا ان کے گھر سے شیطان بھی بھاگ گیا, ان کے گھر سے جو نظر کیا برائی تھی وہ بھی چلی گئی, حسد بھی چلا گیا, اور خوش و خرم پورا خاندان زندگی گزار رہا ہے. لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے. سورہ اخلاص والا تو حدیث میں ہے, 10 مرتبہ پڑھو, وہ تو حدیث میں امام احمد نے لکھی ہے. یہ عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. اس کے سارے حوالے میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھ دیے ہیں, کرو گے انشاءاللہ. اب ہمارا دعوت والا کام سدا بہار ہے. ہمارا دعوت والا کام سدا بہار ہے. اللہ نے مجھے عزت دی ہے دعوت والے کام سے دی ہے. پہلے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یہاں انگلینڈ میں بھی کچھ نہیں تھا. امریکہ کا حال یہ تھا کہ لوگ جمعہ کی نماز اتوار کے دن پڑھتے تھے. یہاں انگلینڈ کے بھی کیا حالات تھے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں. اب مانچسٹر میں مساجد بن گئی, یہاں بولٹن میں مساجد بن گئی, اور بلیک بنے مساجد بن گئی. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اب جو ہے ہمیں دعوت والے کام کو چھوڑ نہیں دینا, بلکہ دعوت والے کام کو کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ. بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ خالی ہاتھ اوپر کرو بس. اب جب بھی آپ کو فرصت ملے, جو ملے, آپ لوگ اپنا نام لکھوانا. مسجد جو جماعت ہماری بیٹھتی ہے اور بیٹھے رہنا, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جو میرا وظیفہ میں نے بتایا نا آپ کو, 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار, 313 مرتبہ سورہ فاتحہ ہفتے میں پورا کرو, 5 دن میں پورا کرو. ایک دن میں سورہ اخلاص پڑھ لو, دوسرے دن میں درود شریف پڑھ لو. اس میں آپ کا جو روزانہ کے درود شریف ہو گئی داخل ہو جائے گی. ایکسٹرا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. روزانہ لوگ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں, وہ پڑھو. تو یہ میرے وظیفے کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. یہ 5 نام ہے وظیفے کے, اتنا ٹاپ ہے. اور یہ میری تسبیح ہے, یہ بھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. اب میں ہر جگہ جاتا ہوں تو جو ہمارا میزبان ہوتا ہے, جیسے ہمارے مولانا, یہ بیچارے صبح سے کانٹیکٹ میں تھے, یہ آپ کو میری طرف سے ہدیہ حضرت مولانا. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے اور بہت محبتیں دے. چلو اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ بھائی, اور میرا سبق بھی سنتے رہو گے انشاءاللہ. مولانا یونس پالم پوری انسٹاگرام پر چلے جاؤ, سب ملے گا آپ کو. ہر قسم کے وظیفے ملیں گے, اور تشکیل بھی ملے گی. میرا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, بیانات بھی سنے ہوں گے. وہ کہتے تھے کہ بیٹا یونس, આપણે જેવી જગ્યાએ જવાનું આપણું કામ કરી લેવાનું. تو میں نے پوچھا اپنا کام کیا؟ بولے تشکیل کر لینی کی. یہ میرے والد صاحب کہتے تھے, جہاں پر بھی جا کر بیان کرو, جیسا بیان کرو, مردوں میں رہو, عورتوں میں رہو, لیکن اپنا دھندا نہیں چھوڑنے کا. میں پوچھتا کہ اپنا دھندا کیا؟ بولے تبلیغ کا کام. جہاں جاؤ وہاں تبلیغ کا کام تو کر سکتے ہیں نا بھائی, سب کو دعوت دے سکتے ہیں. نکلو گے بھائی, چلو دعا کر لو.
تو مولانا سمیر الدین سے ملنا ہے. ہاں ارے ارے جی حضرت لے لے پکڑو نہیں 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 حضرت میں کھڑا ہو کر معانقہ کروں گا. آپ کا بہت احسان ہے ہم پر, آپ تو ہمارے بڑے لوگوں میں ہیں. میں نے میرے بچے سے کہا مانچسٹر جاوے اور مولانا سمیر الدین سے نہ ملے تو یہ تو میں آپ کو بتا دوں آپ کا کام بڑا ہے. آپ کے والد نے مجھے یہاں بھیجا تھا. میں آپ کے والد نے مجھے بھیجا. اچھا ہاں, تو میں نے میرے بچوں سے کہا, میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا, میں نے کہا بھی ہمیں مولانا سمیر الدین سے ملنا ہے. اب جو ہے وہ چاند کے مسئلے میں ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, جتنا تمہارا ہے جو بھی ہے. تو میں نے کہا بھی یہ بھی ایک تحقیق ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. لیکن ایک ابھی ان سے نہیں ملا, ہمیں پتہ نہیں, ہم تو انجان مسافر ہیں. کہاں رہتے ہیں حضرت مولانا, کہاں رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اور آپ چاند کے نیچے رہتا ہوں. اچھا, چاند کے نیچے ہی رہنا چاہیے, اس لیے کہ آپ کی ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. یعنی یہاں آویں اور آپ سے نہ ملے, بار بار تو مانچسٹر آنا ہوتا نہیں. ابھی تو کھانا بھی وہاں جا کے کھانا ہے, یہاں نہیں کھانا. مانچسٹر میں دعوت ہی نہیں کی ہماری. ہم نے یہاں کھانا سب کچھ تیار رکھا تھا, لیکن کئی باتوں کا میزبان وہاں کچھ لوگ. میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں حضرت, ہمارے سبق چلتے ہیں نا, تو ہمارے سبق چلتے ہیں تو اب سب جگہ سے فون آ رہے ہیں ہمارے گھر کھانا. میں نے اللہ سے کہا, اللہ پاک جو بستی والے تجھے پسند ہو مجھے وہاں لے جا تو, اور جو تیرا بندہ بندی پسند ہو اس کا کھانا مجھے کھلا. اور کیا کریں, آپ نہیں جا سکتے, ہم بھی بڑھاپے میں آئے. اللہ آپ کی عمر میں بہت برکت دے, اللہ ترقی دے. جزاک اللہ. آپ دعا کریں گے, میں کروں. دعا آپ کریں گے, مسافر کی دعا. اچھا اللہم لک الحمد کما انت اہل, فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل, وفعل بنا ما انت اہل, فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد حمدا حمدا, لک الشکر شکرا شکرا, کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا یوم العرض یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ, ما ضاق امر الا فرجہ اللہ. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم, یا من لا تراہ العیون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر, يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار بعدد قطر الأمطار بعدد ورق الأشجار بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا مونس كل وحيد, يا صاحب كل فريد, يا قريبا غير بعيد, يا شاهدا غير غائب, يا غالبا غير مغلوب, يا صريخ المستصرخين, يا غياث المستغيثين, يا عماد من لا عماد له, يا سند من لا سند له, يا عظيم الرجاء, يا منقذ الهلكى, يا منجي الغرقى, يا محسن, يا مجمل, يا مبدئ النعم قبل استحقاقها. يا ربنا, يا سيدنا, يا مولانا, ويا خالق أنفسنا, ويا غاية رغبتنا, كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا, وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا, يا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا, يا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا, يا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا, يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا. نسألك يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا كلها, دقها وجلها, سرها وعلانيتها, ظاهرها وباطنها, جليها وخفيها, ليليها ونهاريها, حديثها وقديمها, عينيها وأذنيها, أنفيها ومخيها. كل ذلك عندنا يا عزيز, كل ذلك عندنا يا عزيز, كل ذلك عندنا يا عزيز.
اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، وعندك أم الكتاب۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے ہمارے پیارے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں کا اقرار ہے، ہم اقراری مجرم بن کر تیرے دربار میں آئے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ پورے مانچسٹر والوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹوں کو قبول فرما، ان کے بڑوں کو قبول فرما، پورے انگلینڈ کو قبول فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، پورا یورپ کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں تو ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں یا میں بہنیں دعاؤں میں یاد رکھتی ہو، اے اللہ ان کی اور ہماری ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے مولا کریم اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، آسمانوں تک فرشتے ہیں، اے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ عربوں کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر دینک و کتابک، اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان حیثما کانوا وینما کانوا۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے چاہے ہفتے میں پورا کرے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کا غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے اللہ جو تیری مخلوق میں سے جو بیمار ہوں، تیرے نبی نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خیر الناس من ينفع الناس۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو بیمار ہوں ان سب کو تو شفا دے، جانور بھی بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے۔ اے اللہ اگر شیر بیمار ہے جنگلوں میں تو اس کو بھی شفا دے، جنات بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے، انسان بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے۔ اے اللہ کوئی جو ہے کڈنی کی بیماری میں ہے، کوئی کینسر کی بیماری میں ہے، کوئی گھٹنے کی بیماری میں ہے، کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں ہے، ان سب کو تو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ اس شہر میں آنے کو قبول فرما، اس شہر سے جانے کو قبول فرما، محبت کی نگاہوں سے انہوں نے ہمیں دیکھا تو اس کو بھی قبول فرما، اور جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ تیرے نبی نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہے وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما اور پوری امت کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔